جی پڑھا لکھا ہونے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ بنی کیا میڈم کی سیکنڈ ہینڈ کاپی؟ ویسے آپ کا نام ایک تو دوسرا رکھا تھا جو بڑا مشہور ہوا ہے، اور دوسرا ویسے آپ سیکنڈ ہینڈ کاپی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اتنا پڑھ لکھ کے بھی اگر آپ نے یہ کھچی چولی مارنی تھی تو وہ تو نظر آ ہی رہا ہے کہ آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں۔ باقی یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن آپ تو بہت پڑھی لکھی ہیں۔ چلیں اس مثال کے اوپر آ جاتے ہیں کہ عالیہ بھٹ نے میٹرک کیا ہوا ہے، اور آج وہ کہاں سے کہاں ہے، مودی تک اسے ایوارڈ دے رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ اسے ایوارڈ، میٹرک کیا ہوا ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ انسان کتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، بات یہ ہوتی کہ اس کی پرورش کیسی ہوتی ہے۔ اور وہی بات ہے کہ آپ کی پرورش کا اندازہ آپ کی گفتگو سے ہوتا ہے، اور آپ کی گفتگو تو ایسی ہے کہ آپ زہر جو ہے نا اگلتی رہتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کا جو آپ اگر سانپ سے بھی زیادہ آپ کے اندر ایک زہر ہے، زہر شاید زہر نہیں ہے، وہ اصل پتہ ہے کیا ہے کہ ایک اندر کی تکلیف ہے آپ کو، جو آپ کو ابراہیم فیملی خاص طور پہ شعیب کے بارے میں آپ کے دل میں وہ کسک جاتی نہیں، اور ویسے جاتی بھی نہیں ہے۔ سنا ہے نا کہ پہلی محبت انسان کے دل سے نکلتی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، اور میرے خیال سے یہ جائے گی بھی نہیں۔ خیر اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بندہ انسان اپنے آپ کو بس کسی کے شاید آپ میڈم کو دیکھ کر اسی لیے آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے کہ یار اس کی جگہ تو میں نے ہونا تھا، اس کی جگہ تو میں نے ہر چیز کرنی تھی۔ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بار بار دماغ میں آتی ضرور ہوں گی، اور یقیناً ہوتا ہے ایسے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرضی آپ کے ساتھ بیٹھ کے عورتوں کی توہین کر رہا ہوتا ہے اور فیڈ کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہے اور ایسی چیزوں کے اوپر بات کرتا ہے، مجھے ویسے ایک بات کہوں آپ سب کو غور سے سنیے گا، مجھے یہ آدھا مرد اور آدھی عورت لگتا ہے، اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لگتا ہے اس نے بیوی بھی رکھی اور شوہر بھی رکھا ہوا ہے اس بندے نے، تو میری بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اس کی جو حرکتیں ہیں، اور یہ دوسروں کے اوپر باتیں کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انف، اور یہ نہیں سوچتی کہ اس کا چہرہ، دیپیکا کا چہرہ ایسا ہے، اس کی آنکھوں، بھائی اپنے جو آپ کا فرضی ہے اس کے چہرے پہ تو دیکھو، آنکھوں کے نیچے سیاہیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ نے کبھی نہیں بولا۔ آپ اپنے آپ میں دیکھیں، آپ اس کو میڈم کو اتنی باتیں کر دی، اپنا ذرا چہرہ دیکھیں، آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے، غور کریں، اپنا علاج کروائیں۔ یہ دیپیکا کی جیلسی میں آپ کو لگتا ہے شوگر بھی ہائی ہو رہی ہے آپ کی، اور آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے، کیونکہ جو آپ کا میاں ہے اور آپ دونوں ہیں، آپ لوگوں کے پاس اور لگتا ہے کام کچھ بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے جاب شاپ آپ دونوں نے چھوڑ دی ہے، صرف آپ لوگوں کا یہی کام ہے کہ یہاں سے اب پیسے آنا شروع ہوئے ہیں تو ہم لوگ انجوائے کریں۔ مجھے یہی کنفرم ہو چکا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ نے صرف انہی کو چھوڑ نہیں سکتے، دیپیکا کو، شعیب کو، ابراہیم فیملی کو چھوڑ نہیں سکتی، اور یقیناً نہیں آپ چھوڑیں گی، کیونکہ آپ کو تو یہاں پیسہ آ رہا ہے۔ آپ اتنی دیالو بن رہی ہیں، جب آپ نے میرے ساتھ، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کرتی ہیں، آپ کے پاس اتنے آئے ہیں پیسے، تو آپ نے کہا جی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ سمیرہ کو آپ نے پیسوں کے لیے بولا کہ میں آپ تو گئی اسے بھی پورے یوٹیوب پہ ذلیل کروا دیا، یعنی کہ میں نے وہ ڈائن والا لفظ غلط نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کھاتی ہیں، وہ یہی ہوا، آپ نے اس کو بھی کھا گئی ہے، اس کو بھی، وہ بھی بیچاری رو رو کے، اچھی ہے وہ، ہمارے ساتھ بھی اس کی بات بہت اچھی ہے وہ، لیکن آپ نے اس کو بھی پورے یوٹیوب پہ ذلیل کروا دیا۔ اسی لیے میں آپ کو یہ ڈائن کا خطاب دیا تھا کہ جو بھی آپ کے ساتھ لگے گا وہ آپ اس کو کھا جائیں گے، اس کے بعد آپ اسے کہہ دیے کہ آپ بولو جس کی مرضی بولو۔ اصل میں آپ کا ٹارگٹ بھی یہی تھا کہ آپ ابراہیم فیملی کے بارے میں ہی ان سے سننا چاہتی تھی، اور آپ نے سنا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ہم سے بات کی تھی، خیر اچھا کیا یا برا کیا، اب 10,000 تو آپ نے دے دیا، اب اس بیچاری کو اپنے گھر میں بھی کوئی نہیں رکھے گا، اب اس کو کوئی جاب بھی نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے اس کا بھی کچھ نہیں رہنے دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو سیٹ ہے ان کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو ایسے لوگ آپ سے ملیں گے آپ ان کو ایسے ذلیل کروائیں گے۔ اب وہ سارے کہہ رہے آپ نے رشوت لے لی ہے،
آپ نے رشوت لے لی، سمیرہ نے رشوت لے لی ہے، تو آپ نے تو اسے ذلیل کروا دیا نا، لیکن آپ خوش ہیں کیونکہ آپ کو لوگوں کو طنز کر کے، لوگوں کو ذلیل کر کے، ان کے بڑوں کو، بوڑھوں کو، آپ نے تو بچیوں تک نہیں چھوڑا. آپ کے بچوں کے اوپر بات آئی ہے ڈائن کی تو آپ نے شور مچا دیا، ہر طرف آگ لگ گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. بھئی آپ جو مرضی کرو، آپ کا بندہ جو مرضی کرے، فرضی جو مرضی کرے. ویسے وہ جیسے فرضی مووی ہے نا، ویسے اسی طرح اس کا نام بھی فرضی ہے نا، کاپی ہے وہ بھی، آپ بھی کاپی ہو. اوریجنل تو آپ ہو ہی نہیں. اوریجنل آپ میں کیا ہے مجھے یہ تو بتا دیں، ٹیلنٹ کیا ہے آپ لوگوں میں؟ بس یہی ہے، دوسروں کا ٹھٹھا اڑانا، دوسرے کو ذلیل کرنا، اور کیا آپ لوگوں کے پاس. جس عورت سے آپ اتنی نفرت کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں جب لوگ آپ کو سیکنڈ ہینڈ کاپی کہیں گے، مجھے جواب ضرور دیجیے گا آپ کو کیسا لگے گا کہ آپ اسی کی سیکنڈ ہینڈ کاپی ہیں. اور آپ نے جس کو فرضی کو شعیب کی جگہ رکھا ہے. ویسے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ ہنسی آئے گی اور کچھ نہیں ہے. کہاں شعیب اور کہاں فرضی، کہاں راجہ بوجھ اور کہاں گنگو تیلی. یہ تو اس کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہے یار، خوب دیکھنے میں، کرنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں. ایسے تو آپ یہ کرتا رہتا ہے، کبھی منہ یوں کرتا ہے، کبھی آپ بھی منہ ٹیڑھا کرتی ہے. دیکھیے گا کبھی منہ ٹیڑھے ہی نہ ہو جائے آپ لوگوں کے دونوں کے، جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں. تو ویسے آپ کے بچے بھی تو نہیں دیکھتے ہوں گے، اور آپ کی امی بھی نہیں دیکھتی ہوں گی، آپ کے گھر والے بھی نہیں دیکھتے ہوں گے کہ جو ہم نے اس کو سکھایا تھا اس میں وہ چیز تو ذرا نہیں پائی گئی. اس کا مطلب آپ اپنی ماں باپ کو لوگوں سے گالیاں پڑوا رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ پرورش آپ کی اچھی نہیں ہوئی، پرورش آپ کی واقعی اچھی نہیں ہوئی. یہ تو پوری دنیا کہے گی. اگر ڈبہ نے یہ آپ کی ماں سے یہ بات کہی تھی نا، تو کہیں اس نے 100% ہے آپ کی باتوں سے، کیونکہ آپ کا کسی سے بن نہیں کچھ سکتا. پرورش ویسے گھر والے تو ایسے نہیں ہوتے، شاید آپ کے تو ہوں گے، جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی آپ کی بہن امریکہ میں بھی ہے، وہ بھی تو دیکھتی ہوگی، سنتی ہوگی. تو وہ کیا وہاں پہ بھی تو لوگ سوچتے ہی ہوں گے کہ یار یہ اس کی بہن ہے، یہ آدھی اب نارمل ہے. آپ ان کی برائیاں کر کے، ان سب کی پورے ابراہیم فیملی کی بچوں کو نہیں چھوڑا، بڑوں کو نہیں چھوڑا، بوڑھوں کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. اور دیپیکا تو پھر میڈم ہے نا، ان کی تو پھر بات ہی الگ ہے. این ایف تو کہتی تھی مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسے نہیں، مجھے صرف ویوز چاہیے. تو اب تو پتہ چل، پہلے یہ تقریباً ہفتے میں 1 یا 2 بناتی تھی، اب تو 1 دن چھوڑ کے 1 دن بنا رہی ہے. اس کا مطلب پیسے کا ہوس ہے، پیسہ چاہیے، کمائی چاہیے انہیں. اور صرف اس کو یہی بات ہے کہ اگر ویوز آئیں گے تو ابراہیم فیملی پہ آئیں گے، اور خاص طور پہ دیپیکا کے نام سے آئیں گے، اور تو آ نہیں سکتے. لہٰذا اسی کو ٹرول کرو جتنا بھی کر سکتی ہو، انہی کو ذلیل کرو جتنا بھی کر سکتی ہو. جی کوئی بھی ریویو چینل اتنی زہریلی اور اتنی ٹاکسک باتیں نہیں کرتا جتنی یہ کرتی ہے. اصل میں اس نے یہ ایک اب چینل کا مقصد بدلا چینل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نارمل رکھتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور دیکھیں، اس کی چلاکی دیکھیں گے. اس نے ایک ایجنڈا بنا لیا ہوا ہے کہ انہی کو ذلیل کرنا ہے، انہی کو ٹرول کرنا ہے. اور اس میں اس نے اور بھی پوڈ کاسٹر کو اکٹھا کیا ہوا سب کو کہ اسی پہ بات ہونی چاہیے، اسی کے اوپر ابراہیم فیملی کو ذلیل کیا جائے، ان کو نیچے لگایا جائے جیسے بھی وہ ہو سکتا ہے. دیپیکا 40 سال کی ہو کے بھی وہ دوبارہ ینگ ہوگی، اسے تو ڈرامے مل جائیں گے. آپ نے اپنا دیکھا چہرہ، آپ 55 کی لگ رہی ہیں کم سے کم بھی، کہ آپ کے اندر وہ جو جلن ہے اور وہ حسد ہے، حسد انسان کو مار دیتا ہے، کہیں کا نہیں رہنے دیتا. آپ کو بھی اور آپ کے فرضی کو بھی ایک ایسا حسد ہے کہ وہ جناب بننے کی خواہش میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیپیکا بننے کی کوشش کر رہی ہیں. بوڑھا آپ نے نہیں ہونا، آگے دیکھیے گا آپ بوڑھا ہوتا گیا، آپ نے چھوڑا گیا. آپ کہتی ہیں کہ سب اپنی بھابھی کی کاپی کرتی، تو اچھی بات ہے نا، اس کو بھابھی کی کاپی کرنی چاہیے.
مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ آپ کی کاپی نہ کرنی شروع کر دے. سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے. ہندوؤں کو کوئی تہوار ہو آپ بڑا خوشی خوشی کرتی ہو کیونکہ آپ کو ویوز ملنے ہوتے ہیں, اس کے لیے بہت زیادہ کرتی ہو. اور خود مسلم ہو کہ جب مسلم کے بارے میں کچھ ہوتا ہے آپ کبھی وش نہیں کرتی. کبھی دیکھا آپ نے؟ اس کے اوپر آپ آتی نہیں ہو کیونکہ آپ کو صرف آپ کا ٹارگٹ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا ٹارگٹ ہے ویوز لینا, پیسہ کمانا اور لوگوں کو ذلیل کرنا, اور آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آپ کا آپ کے میاں کا, ویسے سارے گھر والے نہیں دیکھتے ہوں گے, سارے پورا دنیا دیکھتی ہوگی, اور جو آپ کے کولیگز ہیں وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ بندی کرتی کیا ہے, اس کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے, صرف اتنا ہی آتا ہے کہ اس نے ابن فیملی ایک ہے جو ان کے جاننے والے ہیں یا جیسا بھی ہے, سوائے ان کے علاوہ اس نے کچھ کرنا ہی نہیں. انہی کے اوپر اس کو ٹرول کر کر کے, ان کو برا بول بول کے وہی بات ہے. انسان جس کے بارے میں زیادہ بولتا ہے یا آپ کی سوچ تھوڑی سی کسی کے بارے میں نیگیٹو ہوتی ہے تو وہ آپ کے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کہہ رہی تھی, NF کہہ رہی تھی کہ جو شعیب ہے وہ اس کی کاپی کرتا ہے, شاہ رخ خان کی, اور تمہارا میاں فرضی کس کی کاپی کرتا ہے؟ جناب کی. وہ تو پھر بھی شاہ رخ خان کی کاپی کرتا ہے, اور آپ کا میاں کس کی کاپی کر رہا ہے؟ شعیب کی. اگر آپ میں اتنا دم ہے, بڑی باتیں کرتی کہ فیملی فیملی فیملی, آپ قطر میں ان کو بلائیں نا, اپنی فیملی کو, اپنی ماں کو, اپنے فیملی والوں کو, سب کو بلائیں وہاں پہ, آپ ساتھ رکھیں, آپ کو پتہ چلے کہ فیملی رکھنا کتنا مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے. لیکن کیونکہ آپ تو دونوں ہیں, بچے ہیں, دو ہے یا آپ کیوں نہ رکھیں گے؟ کیونکہ آپ کو ان سے اتنا لگتا ہے لگاؤ ہی نہیں ہے مجھے جو اصل میں لگ رہا ہے. دیپیکا نے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کی تعریف کروں گی اور ضرور کروں گی. اس نے کہا تھا گیٹ لاس, جس نے دیکھنا ہے دیکھو, جس نے نہیں دیکھنا نہ دیکھو. میں ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے شوہر شعیب کی تعریف کروں گی. تو یہ سب سے بڑی بات نہیں, ایک بیوی کا حق یہی نہیں بنتا کہ وہ اپنے شوہر کی تعریف کرے, وہ جیسا بھی ہو, اچھا ہو, ہے تو وہ اچھا ہے. چلے غلطیاں سب میں ہوتی ہیں, تو اس میں تو اس نے تو اپنا حق ادا کر رہی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور مجھے اپنے شوہر کو تہذیب سے بولنا چاہیے, اس کا نام کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو میرے حال کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے یہ اپنے شوہر کے لیے کیوں کرتی ہے. بھائی وہ اچھی بات ہے, اس میں کیا ہے, بری بات تو ہے نہیں, اس کا اپنا شوہر ہے, وہ کسی کے شوہر کی تو بات نہیں کرتی جیسے آپ کر رہی ہوتی ہے دن رات, کسی کے شوہر کی بات, شعیب کی بات کر رہی ہوتی ہے. NF نے ان کے گھر کے اوپر سیٹلائٹ لگائی ہوئی ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے وہ کیا کیا کرتے ہیں. تو اس کو صرف اسی کے اوپر پڑا ہے. میرا حال ایسا کرے, اب اپنے میاں کا بھی پرواہ کر لے, وہ اس کی حالت بڑی غیر ہو رہی ہے. تو لوگوں کے اوپر اتنا دھیان ہے, بھئی اپنے اوپر دھیان دو نا, اپنے بچوں کے اوپر دھیان دو, اس کے اوپر تو آپ کا دھیان نہیں ہے. بدا میں بھی آپ لوگوں سے پوچھتی رہتی ہو کیا چل رہا ہے, کیا ہو گیا, کس کا کیسے ان کی بات ہوتی ہے, شعیب سے بات ہوتی ہے کیسے. بھی ان کی فیملی ہے, وہ جیسے مرضی کرے یا نہ کرے, ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کبھی کبھی انسان کو آنکھوں دیکھا بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے, حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتا. حقیقت میں جو کسی کے ساتھ جس کا جتنا جیسے بیہیو ہوتا ہے وہ اس کو ویسے ہی ڈیل کرتا ہے. کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہی ہوتے ہیں جو کسی کی خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے, تو ان میں سے یہی ایک فیملی ہے, یہ دونوں NF اور اس کا میاں, اور کچھ اور لوگ جو بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں. چلیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. جتنے میرے دوست مجھ سے ناراض ہیں وہ میری بات کو غور سے سنیں. ٹیک کیئر, بائے بائے.